جمیع المحامد للہ رب العالمین و جمیع الصلوات للرسول رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام نکاح کے بارے میں ایک جدید مسئلے کے بارے میں اصلاحات کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکی میسج کے اوپر کسی لڑکے کو ایجاب کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا، وہ آگے میسج کے اوپر رپلائی کر دیتا ہے کہ میں نے قبول کیا، نکاح ہوا یا نہیں۔ اسی طرح نکاح نامے کے اوپر یا نکاح فارم کے اوپر لڑکی بھی سائن کر دیتی ہے، خالی لڑکا بھی سائن کر دیتا ہے، تو آیا خالی سائن کرنے کی وجہ سے نکاح منعقد ہوا یا نہیں ہوا، حکم شرع کیا ہے؟ تو یہ نکاح بالکتابت کی جو صورتیں ہیں، اس کی 6 صورتیں بنتی ہیں، جن کو علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے رد المختار کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ لڑکی نے ایجاب لکھ کر کیا، نکاح نامے کے اوپر، نکاح فارم کے اوپر یا میسج کے اوپر اس نے لکھا کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا۔ لڑکا آگے سے لکھ کر کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، زبان سے دونوں نے نہیں بولا، اگرچہ گواہوں کی موجودگی کے اندر یہ کام ہوا، یا اگرچہ لڑکی غائب تھی، لڑکا موجود تھا، لیکن ہوا لکھ کر ہے، زبان سے کسی نے ایجاب بھی نہیں کیا، قبول بھی نہیں کیا، تو شرعی اعتبار سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے دونوں گواہوں کا ایجاب و قبول کو سننا یہ شرعی اعتبار سے ضروری ہے، جو کہ یہاں پہ نہیں سنا گیا کیونکہ لکھ کر انہوں نے نکاح کیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لڑکی نے لکھ کر ایجاب کیا کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا، جو لڑکا ہے وہ بلند آواز سے کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، تو اس صورت کے اندر بھی جو نکاح ہے شرعی اعتبار سے منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ گواہوں کا دونوں کو سننا نکاح کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور یہاں پر لڑکی کی طرف سے جو ایجاب ہوا ہے وہ لکھ کر ہوا ہے، اس کو تو بولا ہی نہیں گیا، تو جو لڑکے نے قبول کیا ہے وہ اگرچہ بلند آواز سے کیا ہے، تو قبول تو بلند آواز سے پایا گیا، لیکن ایجاب جو ہے اس میں جو ہے وہ اس کو لکھ کر کیا گیا ہے، اس کے اندر آواز بالکل بلند کی ہی نہیں بلکہ بولی ہی نہیں، تو اس صورت کے اندر نکاح درست نہیں ہوگا، کیونکہ گواہوں کا جو سننا ایجاب و قبول کو شرط تھا وہ یہاں پہ شرط نہیں پائی جا رہی، لہذا اس صورت کے اندر بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ لڑکی نے بھی لکھ کر ایجاب کیا، لڑکے نے بھی لکھ کر جو ہے نا وہ قبول کیا میسج کے ذریعے یا نکاح فارم کے ذریعے سے، لیکن گواہوں کی موجودگی کے بغیر کیا، اکیلے میں کیا، تنہائی میں کیا، اگرچہ وہ اکٹھے موجود تھے یا اکٹھے موجود نہیں تھے، اب بھی نکاح درست نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح کے درست ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی کے اندر بلند آواز کے ساتھ ایجاب و قبول کیا جائے، لہذا اس صورت کے اندر بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ لڑکی نے لکھ کر ایجاب کیا تھا، اب لڑکے کے پاس گواہ موجود تھے، یا لڑکی موجود تھی یا نہیں تھی، بہرحال لڑکے کے پاس گواہ موجود تھے، لڑکے نے اس لڑکی کے لکھے ہوئے کو سنا نہیں ہے، یعنی کسی وکیل نے آ کر بولا کہ لڑکی نے یہ لکھا ہے، لیکن لڑکے نے سنا نہیں ہے، اب بھی نکاح درست نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ لڑکے کے پاس لڑکی نے لکھ کر بھیجا کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا، اب لڑکا کیا کرتا ہے، گواہوں کی موجودگی میں کہتا ہے کہ یہ لڑکی کی طرف سے ایجاب ہو چکا ہے، میسج آ چکا ہے، یہ نکاح فارم کے اوپر اس کی طرف سے یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا۔ وہ جو لکھا ہوا ایجاب ہے وہ گواہوں کے سامنے بلند آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا لڑکا، بلکہ کہتا ہے کہ میں نے اس ایجاب کی بنیاد پر اس لڑکی سے نکاح قبول کیا، یا اس کے ساتھ میں نے نکاح کیا، یا اس کے ایجاب کو میں نے قبول کیا، تو اب بھی نکاح درست نہیں ہوگا، کیونکہ جو لڑکی کی طرف سے ایجاب تھا وہ گواہوں کے سامنے بلند آواز کے ساتھ نہیں پڑھا گیا، جس کا پڑھا جانا ضروری تھا نکاح کے درست ہونے کے لیے، لہذا اس چوتھی صورت کے اندر بھی نکاح شرعی اعتبار سے منعقد نہیں ہوگا۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ لڑکی نے لکھ کر ایجاب کیا، گواہوں کی موجودگی کے اندر وکیل نے آ کر جو لڑکی نے ایجاب کیا تھا اس کو بلند آواز کے ساتھ پڑھا کہ فلاں لڑکی کہتی ہے کہ میں نے فلاں بن فلاں کے ساتھ نکاح کیا، لہذا گواہوں کی موجودگی میں جب بلند آواز کے ساتھ ایجاب کیا گیا تو لڑکے نے بلند آواز کے ساتھ اس کو قبول کیا، وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، اب نکاح شرعی اعتبار سے درست ہوگا، کیونکہ شرائط نکاح یہاں پہ پائی جا رہی ہیں، ایجاب بھی بلند آواز سے پایا گیا اور لڑکے نے جو قبول کیا وہ بھی بلند آواز کے ساتھ کیا، اور گواہوں کی موجودگی کے اندر ایجاب و قبول بلند آواز سے ہوا، اس کو گواہوں نے اکٹھا سنا، لہذا شرعی اعتبار سے اس صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ چھٹی صورت یہ ہے نکاح کے درست ہونے کی کہ لڑکی نے لکھ کر بھیجا، کیا لکھا
کہ تو میرا نکاح اپنے ساتھ کر، یا کسی بندے کو وکیل بنا دیا کہ تو میرا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ کر دے، تو یہ وکالت کی صورت ہے۔ اب جو وکیل ہوگا وہ لڑکے کے پاس آ کر ایجاب کرے گا، لڑکی نے تو خالی وکیل بنایا ہے اپنے ایجاب کا، اپنی طرف سے ایجاب کرنے کا، ایجاب نہیں کیا، حکم دیا ہے اور وکیل بنایا ہے کہ تو میرا نکاح فلاں کے ساتھ کر، یا فلاں کو کہا کہ تو میرا نکاح اپنے ساتھ کر۔ لہذا اس صورت کے اندر جو لڑکی کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے اس کو بلند آواز کے ساتھ گواہوں کے سامنے دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وکالت کی صورت ہے۔ اور وکیل جب نکاح کرے گا گواہوں کی موجودگی کے اندر تو اس وقت بلند آواز کے ساتھ ایجاب کرے گا، لڑکا اس کو بلند آواز کے ساتھ قبول کرے گا۔ وکیل کہتا ہے کہ فلاں بنت فلاں نے مجھے اپنا نکاح کا وکیل بنایا ہے فلاں بن فلاں کے ساتھ نکاح کرنے کا، لہٰذا گواہوں کی موجودگی میں کہتا ہے کہ میں نے اس کا نکاح اتنے حق مہر کے بدلے میں لڑکے کو کہتا ہے تمہارے ساتھ کیا، تمہیں قبول ہے۔ اب یہ بلند آواز سے ایجاب ہو گیا، گواہوں کی موجودگی میں لڑکا بلند آواز سے کہتا ہے میں نے قبول کیا، تو اب بھی نکاح شرعی اعتبار سے منعقد ہو جائے گا، کیونکہ جو شرائط نکاح تھی وہ پائی گئی، نکاح کے درست ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ تو جو نکاح بالکتابت ہوتا ہے اس کی 6 صورتیں ہیں۔ پہلی 4 صورتوں میں نکاح منعقد نہیں ہوتا، آخری 2 صورتوں میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے کہ جب لڑکی اپنے نکاح کا وکیل بنا دے، یا اس کی طرف سے جو لکھا ہوا ایجاب ہے وہ گواہوں کے سامنے بلند آواز کے ساتھ پڑھا جائے اور گواہوں کے سامنے لڑکا بلند آواز کے ساتھ اس کو قبول کر لے، تو ان 2 صورتوں کے اندر نکاح شرعی اعتبار سے منعقد ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال نکاح بالکتابت کی جو جواز کی صورت ہے، اگر اس کے مطابق نکاح کیا گیا تو اس کے درست ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، اگر اس سے ہٹ کر نکاح ہوا تو پھر اس کے نہ ہونے کے اندر کوئی کلام نہیں ہے۔ اس تمام تفصیل کو علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے کتاب النکاح کے اندر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔